ایک انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ماں ایسا ہوتی ہے بچہ پیشاب کرتا ہے، ابھی وہ نہ دھلواتی ہے نہ کچھ، وہ ابھی ٹپک رہا ہی ہوتا ہے پیشاب، تو وہ اس کو پاجامہ وغیرہ یا چڈی پہنا دیتی ہیں اور وہ پیشاب گرتا رہتا ہے اور بعد میں اس کو گود میں لے کے بیٹھی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر وہ پیشاب اتنا کثیر ہے کہ بچے کے چڈی یا پیشاب یہ پاجامے تک پہنچ کر اس کو گیلا کر دے اور پھر ماں اس کو گود میں بٹھائے تو اس کی وہ نمی اس کے کپڑوں تک پہنچ جائے تو یقینی سی بات ہے پھر ماں کے کپڑے ناپاک ہوں گے. لیکن اگر بہت ہی معمولی سا ہے کہ وہ بچے کے کپڑوں کو بھی صحیح طریقے سے تر نہ کر سکا اور وہ نمی ماں کے کپڑوں تک نہ پہنچ سکی تو ایسی حالت میں بٹھانے کی وجہ سے کپڑے پاک رہیں گے، ناپاک نہیں ہوں گے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس طریقے سے بچوں کو پانی استعمال کرنے کی شروع سے عادت نہ ڈالنا بچوں کی عادت بگاڑ سکتا ہے. پانی ضرور ڈالنا چاہیے تاکہ بچے عادی بن جائے. ہمارے ہاں طہارت کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، اس لیے اس طرح بچوں کو نہ چھوڑا جائے. اور ہاں یہ آپ کے خیال میں اس کی تائید نہیں کروں گا کہ جب ماں اس طرح بچپن سے ایسا کرتی ہیں تو بڑے ہو کر بھی بچے یہ عادت اپنا لیتے ہیں، کیونکہ بڑے ہو کر تو بچپن کی چیزیں تو یاد بھی نہیں رہتی کہ کیا ہوا تھا اور کس طریقے سے کیا تھا. ہاں یہ وہ تو پھر باہر کے اثرات بچے قبول کر لیں کوئی الگ بات ہے، لیکن فرض کر لیں ہو سکتا ہے آپ کے سامنے کوئی ایسا کیس ہو تو ہے یہ غیر مناسب کہ بچوں کو طہارت نہ کروائی جائے، پانی استعمال نہ کیا جائے اور ایسے ہی بچوں کو چڈی پہنا دی جائے، یہ مناسب نہیں ہے. ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات بچے کارپٹ پہ پیشاب کر دیتے ہیں، وہ خشک ہو جاتا ہے، پھر ہم اپنے پیر اس پر رکھ لیتے ہیں تو کیا پیر ناپاک ہوں گے؟ دیکھیں اگر کارپٹ پہ بچے نے پیشاب کیا اور گیلا پیر آپ نے برہنہ پیر اس کے اوپر رکھا، اتنا گیلا تھا کہ وہ تری اس پیشاب تک پہنچی، اس کی وجہ سے ناپاک ہوئی اور پھر آپ کے پاؤں سے تو اتصال تھا تو پھر تو آپ کے پاؤں ناپاک ہو جائیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کہیں سے چل کر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ گیلا پن تو فرش پہ رہ جاتا ہے، بہت ہلکی سی نمی سی رہ جاتی ہے اور پھر اس خشک پیشاب پہ ہم کھڑے ہو جائیں تو پھر یہ گمان نہیں ہے کہ وہ گیلا پن پیشاب تک پہنچ کر پھر آپ کے پاؤں تک پہنچ کے اس کو ناپاک کرے گا. پھر یہ زیادہ زیادہ ہم کہیں گے بھی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اس صورت میں پاؤں ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن احتیاط اچھی کرنی چاہیے. ایک یہ کہتے ہیں بھائی کہ ہماری والدہ کپڑے دھوتی ہیں تو پاک اور ناپاک کا خیال بالکل نہیں کرتی، سارے کپڑے ڈال دیتی ہیں. ہم بارہا ان کو سمجھاتے ہیں لیکن وہ مانتی نہیں ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ دیکھیں بڑی آسان سی بات ہے کہ آپ اتنے بھولے کیوں بنتے ہیں؟ آپ اپنا کپڑا خود پاک کریں اور پاک کرنے کے بعد پھر والدہ کے حوالے کریں. شرعی اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ناپاکی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو چیز کو پاک ماننا واجب ہے. یہ نہیں ہے کہ جی میں نے نہیں دیکھا تو ناپاک ہوگی، یا گمان پر آپ کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ یہ ناپاک ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہو تو گمان پہ تو پوری دنیا کا پھر معاملہ الٹا سلٹا ہو جائے. شریعت نے یہ فرمایا کہ اصل ہے چیز کا پاک ہونا. ناپاک ہونا اس وقت ہوگا جب آپ نے باقاعدہ کوئی اپنی آنکھوں سے نجاست کو ملتے دیکھا، یا کسی بہت ہی نیک پرہیزگار متقی شخص نے اس کی خبر دی، یا خود آپ کو نجاست نظر آ رہی ہے سامنے، تو پھر ہوگا، ورنہ نہیں. تو لہٰذا آپ نے پاک کپڑے دیے، اب والدہ نے کس کے ڈالے کس کے نہیں، وہ پاک تھے ناپاک آپ کو اگر پتہ نہیں تو آپ کا کپڑا پاک ہی رہے گا. ہاں اگر آپ نے ناپاک کپڑے دیے تو کنفرم آپ کو پتہ ہے کہ میرا ناپاک کپڑا واشنگ مشین میں گیا ہے، تو پھر آپ کا بھی ناپاک اور باقی کپڑے بھی ناپاک. تو بس آپ یہ کریں کہ آپ پاک کریں اور والدہ کے حوالے کر دیں. پھر وہ کس طرح دھو رہی ہیں باقی کپڑوں کو چیک نہ کریں، نہ دیکھنا آپ کے لیے کوئی واجب ہے. اور جب آپ کے کپڑے دھل کر آئیں گے بالکل آپ کے لیے پاک اور طیب ہوں گے.